دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس ہر چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے اور وہ بی جے پی کے معاملات میں ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ ہے. آر ایس ایس کا سینٹرل پبلیکیشن ہاؤس ہے سروچی پرکاشن. اس نے ایک کتاب 1997 میں چھاپی تھی جس کا نام تھا پرم ویبھو کے پتھ پر، جس میں انہوں نے 40 آرگنائزیشن کا ذکر کیا جس کو آر ایس ایس نے کریٹ کیا مختلف کام کے لیے. اور بی جے پی کا بھی اس میں ذکر ہے کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس میں اے بی وی پی ہے، ہندو جاگرن منچ ہے، وشو ہندو پریشد ہے، سودیشی جاگرن منچ ہے، سنسکار بھارتی ہے. اور اس کا پریفیس آپ پڑھ لیجئے، اور اس کتاب میں تیسرے نمبر پر 40 میں تیسرے نمبر پر بی جے پی آتی ہے. اور گولوالکر نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ اس وقت جن سنگھ تھی، بی جے پی تو نہیں تھی. گولوالکر نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم اس طرح کے آرگنائزیشنز میں اپنے لوگوں کو بھجاتے ہیں اور وہاں پر ان سے کام کرواتے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ہر فیملی ممبر 3 بچوں کو پیدا کرے. اب 3 بچے کو پیدا کرنے کی بات آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو ٹی ایف آر ریٹ ہے وہ گر رہا ہے. ہاں، اور آپ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. اور آر ایس ایس دیش کو ہی نہیں بتاتی کہ جو پہلا سینسس ہوا تھا 1883 میں، اس وقت 1880s میں، اس وقت مسلمانوں کی آبادی 21% تھی. اب پارٹیشن ہوا، اب جا کر 14.5% کچھ ہے. تو یہ آپ ہمیشہ گالی دیتے رہے کہ مسلمان آبادی بڑھا رہا ہے، اوورٹیک کر رہا ہے. ان کے ہر اسٹیٹمنٹ میں آر ایس ایس کے اب کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کرو آپ. پھر یہ لوگ بولتے تھے کہ پاپولیشن قانون بنایا جائے کہ جس کے 2 بچے زیادہ ہوں گے ان کو گورنمنٹ جاب نہ ملے. ان کے بیچ آر ایس ایس کے ایک ممبر نے راجیہ سبھا میں ایک پرائیویٹ بل بھی پیش کیا تھا. تو اب آر ایس ایس یہ کہہ رہی ہے کہ 3 بچے آپ پیدا کریے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی، یہ تبدیلی کیسے آ گئی. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2019 میں 2019 میں 15 اگست لال قلعے سے نریندر مودی نے کہا تھا کہ پاپولیشن کنٹرول کی ضرورت ہے. 2019 میں اب مودی یہ بات کہہ چکے ہیں، اور مودی نے کہا تھا کہ چھوٹی فیملی دیش بھکتی ہے. پھر 2024 کے چناؤ میں نریندر مودی نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ بچے یہ لوگ پیدا کرتے. کیا بھگوت اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بتا دیجئے. وہ تو گرو ہیں، گرو گھنٹال ہیں نریندر مودی کے. اور پاپولیشن کنٹرول کے اوپر آر ایس ایس کا کیا اوپینین ہے، موہن بھگوت بتا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو 3 بچے پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں دوسروں کے فیملی میں مداخلت کر رہے ہیں لوگ؟ یہ تو ہر فیملی کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. غیر ضروری کہ اس طرح کا پروناؤنسمنٹ کر کے موہن بھگوت جو ہے خواتین پر، مہیلاؤں پر ایک غیر ضروری ایک بوجھ ڈال رہے ہیں. ان کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں، پڑھے لکھے نہ ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ موہن بھگوت کو NFHS NSSO کا سروے پڑھنا چاہیے جو ان کا ریپلیسمنٹ لیول ہے. تو یہ سب بتا رہے کہ مہیلا ڈیسائیڈ کر رہی ہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کرو. تو یہ باتیں ہیں. اور دوسری بات جو موہن بھگوت اور آر ایس ایس نہیں بولتی ہے کہ 60+ پاپولیشن ہمارا بھارت سب سے زیادہ ہونے والا ہے. 2050 میں 20% ہمارا پاپولیشن 60 سال کے اوپر ہوگا. 2061 میں وہ 25% ہو جائے گا. تو اب ان لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کا کیا کریں گے آپ؟ اور موہن بھگوت دیش کو گمراہ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ بھارت میں آج ہے، ہمارے 60% آبادی ہماری ینگ ہے، اس کو آپ نوکری دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو پروڈکٹیو بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ان کو کیسے کام پہ لگایا جائے
بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کرو. تو یہ جو آر ایس ایس کی ڈبل سپیک کی پالیسی شروع سے رہی ہے کہ گمراہ کرو اور پھر نفرت پیدا کرو تاکہ ان کا جو پولیٹیکل ونگ ہے بی جے پی کو اس سے فائدہ ہوتا رہے. نہیں، یہ اب وہ جو بھی جس کسی پارٹی کا نیتا اس طرح کی بات کرتا ہے ان کو بولنی چاہیے، مگر یہ بات سچ ہے نا کہ یہ لوگ زیادہ تر لوگ آر ایس ایس کی شادی نہیں کرتے ہیں. اب ان کا پرسنل ڈیسیشن ہے، وہ ان کو جانے، مگر زیادہ تر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں شادی، سنگل رہتے ہیں، بیچلر رہتے ہیں. یہ ہے. اور پھر آپ یہ رہتے ہوئے آپ بول رہے ہیں کہ آپ مہیلاؤں سے کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کریے، اور آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی 2050 تک ہماری آبادی 2050 میں ہماری 60+ لوگوں کی آبادی 20% ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے 75 سال کی بات تو کر دیے کہ نہ میں ریزائن کروں گا نہ کسی کو میں نے کہا ہے. بھائی آپ جب 75 سال کے آپ پہنچ چکے ہیں، 2050 میں 20% آبادی ہماری 60 سال کے اوپر کی ہوگی، 25% آبادی 60 سال کے اوپر 2031 میں ہوگی. ارے آپ اس پر تو بول دیجئے کچھ کہ اتنا بڑا جب دیش پر بوجھ ہوگا، اتنے لوگ جب بزرگ ہو جائیں گے، ان کا کیسے چلے گا؟ ان کا کیا کرنے والے ہیں آپ ان کے لیے؟ یہ اجر ہے جو بیان نہیں، وہ ان کو بتائیں، وہ بول سکیں. ہم کیوں بولیں گے؟ ہم یہ راجنیتی میں اس طرح کے بیان دینا. اب بھائی ان سے پوچھ لیجئے نا، اسدالدین اویسی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مگر آر ایس ایس کے بہت سے لوگ، وہ لوگ تو میرے خیال سے بیچلر رہنا بہت پسند کرتے ہیں. کس پس منظر میں دیا انہوں نے کہ اس میں کیا تھا، اس کو کیوں بولنا پڑا ان کو اس طرح کی بات؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کا وہ دیش کے گृह منتری ہیں، ہم سخت ان کے مخالف ہیں آئیڈیالوجیکلی، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہم لڑتے آئے، لڑتے رہیں گے. مگر اس طرح کا انہوں نے بیان دیا ہے تو مہیا موہترا کو بتانا چاہیے کہ وہ کیوں اتنا گمبھیر بیان انہوں نے دیا، اس طرح کا بیان دیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کی بات انہوں نے کس وجہ سے کی، وہ بتائیں گے خود. سر، ایک گھٹنا بہار میں گھٹی ہے کہ راہل گاندھی کے منچ کا پریوگ کیا گیا ہے پردھان منتری کو اپشبد اور گالیاں دینے کا. اس گھٹنا کو آپ کیسے دیکھیں؟ نہیں، الفاظ کا استعمال جو ہے اچھا ہونا چاہیے. آپ اختلاف کریے، آپ مخالفت کریے، آپ جتنا ہو سکے کرٹیسائز کریے، کنڈیم کریے، مگر اگر آپ اس ادب کے دائرے سے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی کی بات ہو. آپ پردھان منتری کو بہت کرٹیسائز کریے، دوا کا کرٹیسائز کریے، اور کبھی کبھی لائٹر وین میں کچھ بات کر بھی دیجیے، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اس چیز کو، آپ اس لائن کو کراس کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم جو ہماری بحث کا، گفتگو کا، یا ہمارا جو ڈیبیٹ ہوگا وہ بہت ہی غلط اور ولگر قسم کا ہوگا. اگر کوئی دوسرا کر بھی رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا دیکھا دیکھی کریں. بہت اثر ہونے والا ہے، 50% ہمارے ایکسپورٹس پر اثر پڑنے والا ہے. 60,000 کروڑ کا ہمارا موٹر پارٹس کا جو ایکسپورٹ ہے، جیولری، جیمز، ریڈی میڈ گارمنٹس، یہ بری طرح متاثر ہونے والے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فروری میں ہمارے پردھان منتری یو ایس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تھے، بات چیت ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ٹیرف کا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم کو وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، یوکرین کیا ہم پر الزام لگا رہے ہیں. اور پھر یہ جو یقیناً اس 50% ٹیرف سے بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے بھارت کے ان تمام ایکسپورٹرز کا، جیم، جیولری، ریڈی میڈ گارمنٹس کا، موٹر پارٹس کا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا دیش کی جنتا کو، کیونکہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے تو اتنا ریلیشن شپ کو آگے بڑھا لیا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار کہہ دیا تھا. پھر فروری میں ہماری پردھان منتری ان سے ملاقات کیے، ان کے اوت میں
ہمارے فارن منسٹر وہاں موجود تھے. آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اور موڈی سرکار کو جواب دینا ہے کہ جن لوگوں کا بھی نقصان ہونے جا رہا ہے ان کے لیے سرکار کیا کرنے والی ہے، ان کو کیسے ان کو راحت دلائے گی، ان کو کیسے ان کی مدد کرے گی. تو یہ اور پھر بار بار یہ جو امریکہ کے جو نوارو جو ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھارت پہ اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں. اگر وہی بات اگر دیش کے پردھان منتری کے بارے میں کوئی اپوزیشن لیڈر کرتا تو بی جے پی والے اس پر کود پڑ جاتے. خاموش کیوں ہے بھائی؟ وہ کیا کیا بولے جا رہا ہے. ہمارا بی جے پی سے ہمیشہ آئیڈیالوجیکلی کے اوپر اختلاف رہے گا، مگر وہ کیا بات بولے جا رہا ہے؟ کچھ تو بولو بی جے پی والوں، بھائی کچھ تو بولو. اتنا ڈر کیوں رہے امریکہ سے آپ لوگ؟ اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی تھی. میری پارلیمنٹ کی سپیچ ہے جب ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹینیور میں ہم سے کہا تھا کہ ایران سے تیل لینا بند کرو. اگر آپ اس وقت اس کو لال آنکھیں دکھا دیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا تھا. اور ہم کو ایران آئل بیچ رہا تھا کم پیسوں میں، اور بہترین آئل ہے ان کا، کروڈ آئل. ہم وہاں پر بلنک کیے تو ان کو نظر آ گیا کہ ان کو ڈراؤ، موڈی سرکار کو ڈر، یہ ان کو ایسا کریں گے، ہم وہ کریں گے. پہلی غلطی وہاں پر تھی، بنیادی غلطی. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مت مانیے اس بات کو. اب یہ دیکھیے کیا کیا بولے جا رہے ہیں، کس طرح کی زبان وہ نوارو استعمال کر رہا ہے. تو بی جے پی کے اسپوکس پرسن کو بجائے اپوزیشن پر تانے مارنے کے آپ بتائیے دیش کو کیا ہو رہا ہے. یہ مت بولیے کہ نریندر مودی نے بھاشن دے دیا کہ میں اپنا پرسنل لاس کروں گا اور اس پہ کچھ ہونے نہیں دوں گا. پرسنل لاس نریندر مودی کا نہیں ہے، پرسنل لاس کس کا ہو رہا ہے یہاں پر وہ دیکھ لیجیے. آپ تیل آپ رشیا کا لے رہے ہیں، صحیح ہے، مگر یہ جو نقصان ہونے جا رہا ہے یہ اس کے جنتا کے لیے کیا ہوگا، یہ ان کو بتانا پڑے گا دیش کو.